مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی یہ سیکیورٹی والے بیٹھ جائیں، سارے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. ادھر سے بھی بیٹھ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. لائٹیں نہیں ہیں ادھر درمیان میں، اس کو کھولیں ذرا، نیچے کرنا، ادھر سے ادھر سے کریں. تھوڑا پیچھے کر. تھوڑا پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے آواز خراب ہو، غیور شہریوں، آواز زیادہ، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آواز تھوڑی. انقلاب مارچ کے لاکھوں شرکاء اور خواتین و حضرات، ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل بلکہ وائس پریزیڈنٹ، پاکستان عوامی تحریک کے وائس پریزیڈنٹ میاں ساجد پرویز، جو لانگ انقلاب مارچ میں ہمارے ساتھ آئے اور آپ پارا مارکیٹ میں انقلاب مارچ کے دھرنے میں شریک رہے اور بڑے ایکٹیو رول ادا کرتے رہے. ان کو واچ کیا گیا اور بحریہ ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کو باندھ دیا گیا رسیوں سے، اور ان کی گھڑی چھین لی گئی، ان کی کار چھین لی گئی، لوٹ مار کی، ان کو زد و کوب کیا اور اتنی اذیت دی گئی. پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی نائب صدر کو ہم اس کی انتہائی مذمت کرتے ہیں اور اس شرمناک عمل پر حکومت کے جن گماشتوں اور کارندوں نے یہ کروایا ہے انہیں احساس دلواتے ہیں کہ پہلے تو ایسے اقدامات ملک بھر کے کارکنوں کے خلاف ہو رہے تھے، اب مرکزی قیادت کے خلاف ایسے اقدامات شروع ہیں. ان کی گاڑی، ان کا لوٹا ہوا مال سب کچھ جلد رہا کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اور ہم میاں ساجد پرویز صاحب کے گھر ہونے والی اس ڈکیتی اور ان پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرنے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں. اسی طرح 10 اگست کو جب یوم شہداء تھا، پورے پاکستان سے ہزاروں بسوں کے قافلے آئے اور ان میں 25,000 کارکنان ہمارے گرفتار کر لیے گئے، سینکڑوں کو زخمی کیا گیا، کچھ شہید ہو گئے. ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ان 25,000 میں جو آج کے دن تک نہ انقلاب مارچ میں پہنچ سکے ہیں نہ اپنے گھر واپس جا سکے، اور ان میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ہیں جن کے بارے میں اس وقت تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور یہ درندے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس حکومت کے رہتے ہوئے آپ بتائیے کس قسم کے آئینی رویے، قانونی رویے، جمہوری رویے، اخلاقی رویے اور
انسانی رویے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بھائی لاؤڈ سپیکر والے ساؤنڈ سسٹم وہ دیکھیں، دور تک ادھر آواز نہیں آ رہی، لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ ساؤنڈ والے پیچھے خیال کریں، آواز نہیں جا رہی۔ حاضرین محترم، پوری قوم سن لے، انقلاب مارچ کے شرکاء سن لیں، اور گھروں میں بیٹھ کر اس وقت گفتگو سننے والے ٹی وی سکرینز کے ذریعے کروڑوں افراد سن لیں۔ اس ملک میں حکومت کا اتنا جبر، اتنا ظلم، اتنی درندگی، اتنی آمریت، اتنی دہشت گردی ہے، اتنی بربریت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں کسی غریب کو، کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو اور کسی عام شہری کو کسی سطح پر انصاف ملنے کی کوئی توقع نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ آئین امناً اس ملک سے معطل ہو چکا ہے، قانون معطل ہو چکا ہے، جمہوریت معطل ہو چکی ہے، اخلاق کی قدریں ختم ہو چکی ہیں، انسانیت ذبح ہو چکی ہے، شرافت تباہ ہو چکی ہے، اور 18 کروڑ عوام ان جابر ظالم حکمرانوں کے ہاتھ سے جو انتخابات کے نام پر جھوٹا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں اور جمہوریت کا رونا روتے ہیں، یہ ہٹلر اور مسولینی سے بھی بدتر پاکستان کے عامر ثابت ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اس پارلیمنٹ کے ایوان میں جو مقدس ایوان ہے، یہ فلور پر جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہوئے ان درندوں کو شرم نہیں آتی اور ان کے کارندوں کو شرم نہیں آتی، اس لیے کہ یہ سارے کرپشن میں حصے دار ہیں، یہ کرپشن میں حصے دار ہیں، سب یہ لوٹ مار میں حصے دار ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 12 میں سے 11 پارٹیز پارلیمنٹ کی وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ میں جانتا ہوں اس پارلیمنٹ میں جمہوریت کا نام کیا ہے، یہ پارٹیاں ان کے ساتھ کیوں نہ ہوں۔ ایم این ایز کو جتنی تنخواہ ملتی ہے، جتنی مراعات ملتی ہیں، جتنے وسائل ملتے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر، عیاشیوں کے نام پر، اور جتنی بینکوں کے قرضے لینے کی سہولت ملتی ہے اور جتنا معاف کرانے کی سہولت ملتی ہے، جتنے ٹھیکے ملتے ہیں، جتنے کانٹریکٹ ملتے ہیں، جتنی میلیں لگاتے ہیں اور جتنے امیر سے امیر تر بنتے ہیں اس پارلیمنٹ کی سیٹ کے نام پر، یہ سارے کے سارے کرپشن میں حصہ دار ہیں، الا ماشاء اللہ چند باز امیر لوگوں کو چھوڑ کر۔ یہ ساتھ نواز شریف کا ساتھ نہ دیں تو کیا کریں؟ ان کو معلوم ہے اگر اس ملک میں انقلاب آ گیا تو ان کی کرپشن کے باعث یہ منتخب نہیں ہوں گے، یہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت مسترد ہو جائیں گے۔ یہ ٹیکس چور ہیں، 75% قرض خور ہیں، انہیں معلوم ہے انقلاب سے انہیں خوف ہے، ان کی لوٹ مار ختم ہو جائے گی، ان کی کرپشن میں حصہ داری ختم ہو جائے گی، اور ان میں سے ہر ایک ایم ایل اے کروڑوں روپے جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ لیتا ہے، انہیں علم ہے اگر انقلاب آیا تو انہیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں ملے گا۔ ڈیولپمنٹ کا فنڈ گراس روٹ لیول تک ضلعی حکومتوں کو جائے گا، تحصیلی حکومتوں کو جائے گا، یونین کونسل کی حکومتوں کو جائے گا، وہ نیچے وارڈز اور قصبوں دیہاتوں کو جائے گا، ان کی عیاشیاں ختم ہوں گی۔ یہ ایم این اے اس لیے نواز شریف اور موجودہ نظام کی حکومت کو کرپشن کی وجہ سے بچانا چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے اور ان کے فیملیز کے لیے نام پر جتنا علاج کرائیں، امریکہ کرائیں، انگلینڈ کرائیں، کروڑوں روپے کی رسیدیں بھی سبمٹ کریں۔ میں اس پارلیمنٹ میں ایم این اے رہا ہوں، میں ذاتی تجربہ مشاہدہ بتا رہا ہوں۔
کروڑوں روپے کے بل سبمٹ کریں، اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، چیکنگ نہیں ہوتی، کروڑوں کے کروڑوں روپے ان کو ریفنڈ مل جاتا ہے علاج کے نام پر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ پرنٹ کیے ہوئی بکس دیکھی، اور میرا چیلنج ہے پارلیمنٹ کی لائبریری میں جا کر ہر سال کی MNAs نے جو پیسے وصول کیے اپنے سفر کے لیے، براعات کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے، سب کے نام کے آگے درج ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ بڑے بڑے داڑھیوں اور پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے مذہبی لیڈر اور سیاسی لیڈر، خدا کی قسم میں نے پڑھا اگر پیناڈول کی گولی بھی لی تھی، پیناڈول، پیراسیٹامول، ہائیڈرولین کا نزلے زکام کا سیرپ ایک شیشی بھی لی تھی، اس کا بل بھی پارلیمنٹ سے لیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنے حرام خور کہ ایک پیراسیٹامول کی گولی اپنی جیب سے نہیں لیتے، سب کچھ پارلیمنٹ سے جاتا ہے۔ اس لیے یہ انقلاب دشمن ہیں اور نواز شریف کے کرپشن والے نظام کے ساتھ کھڑے۔ جب میں MNA تھا، میرے پیریڈ میں میرے بیٹے حسین محی الدین کا گھٹنوں کا 3 مرتبہ آپریشن ہوا، ایک بار پاکستان میں، 2 بار باہر آپریشن ہوا۔ آپ چودھری شجاعت حسین صاحب سے پوچھیں، یہ رولنگ پارٹی کاف لیگ کے سربراہ تھے۔ آپ میر ظفر اللہ جمالی سے پوچھیں، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 20 بار میری منتیں کی کہ قادری صاحب آپ نے بیٹے کے آپریشنوں پر بے پناہ خرچ کیا ہے، آپ کا حق ہے، آپ یہ پیسے بل سبمٹ کر کے واپس وصول لیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایک پیسے کی وصولی پر۔ ایک پیسہ نہیں لیا، اور میں نے کہا کہ یہ قانون غلط ہے، استحصال ہے، ناانصافی ہے۔ یہ علاج کا پیسہ اس ملک کے غریبوں کو جانا چاہیے، بیواؤں کو جانا چاہیے، یتیموں کو جانا چاہیے جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ MNA MPA وزراء، ان کے پاس اتنی دولت ہے، وہ اپنا علاج خود کروا سکتے ہیں، وہ کیوں وصول کریں؟ میں نے وہ احوال دیکھے، پیدل گاڑی پر آتے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ وصول کرتے۔ پارلیمنٹ کے سیشن کے لیے آپ ہر روز تصویریں دیکھتے ہیں ٹی وی پر، 70% ایوان اسمبلی کا خالی پڑا ہوتا ہے، 25% لوگ بیٹھتے ہیں، اور سارے کے سارے 100% سیکٹریوں کو ماہانہ رشوت دے کر پورے دنوں کا DA وصول کرتے ہیں۔ یہ حرام کے پیسے کھانے والے اس کرپٹ نظام کا ساتھ نہ دے تو کیا کریں؟ میں نے بھی زمانہ گزارا، میں نے سیکٹری کو کہا تھا خبردار، مگر ایک دن آؤں تو ایک دن کا DA ہوگا، حرام کا پیسہ میری طرف نہیں آنا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی پر آتا تھا، جہاز کے ٹکٹ وصول نہیں کرتا تھا۔ مجھے علم ہے اس ایوان میں کیا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے یہ چیختے ہیں جمہوریت کے لیے نہیں، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی عیاشی بچانے کے لیے۔ یہ عوام کے دشمن ہیں، غریبوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ عوام میں بیٹھ کر صرف اپنے مفادات کے لیے سوچتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں۔ اخباری نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ نون لیگ کے گنڈے جمع ہو رہے ہیں، آپ تمہارے گھر کے اوپر اور مسجد پہ حملہ کرنے بھی جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اخبار کے نمائندے نے خبر دی کہ نون لیگ کے غنڈوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ میری رہائش گاہ پر، اور لاہور میں میری تو رہائش گاہ ہی ایک ہے، میں نے تو چیلنج کیا، تم جمہوریت کا نام لیتے ہو، ہماری جمہوریت بھی سنو۔ 35 سال پہلے بھی جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے،
تب بھی ایک کنال کے گھر میں تھا. آج میرے بیٹوں بیٹیوں کی اولادیں میرے پوتے پوتیاں ہیں, تب بھی سارا خاندان اور اولاد کی فیملیز بھی اسی ایک کنال کے گھر میں رہتے. جمہوریت, عوام سے محبت اس عمل کا نام ہے. انہوں نے ہم پر منی لانڈرنگ کے الزام لگائے. میں ہنس پڑا. ان کی ایف آئی اے نے پوری دنیا میں تحقیق کی اور ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے 100 صفحے کا ڈاکیومنٹ, 100 صفحات کا نواز شریف صاحب کو سبمٹ کر دیا اور کہا کہ ساری دنیا میں چھان بین کی ہے, ڈاکٹر طاہر القادری پر پوری زندگی میں ایک پیسے کی لانڈرنگ کہیں ثابت نہیں ہوئی. میں پوچھتا ہوں نواز شریف, الزام منی لانڈرنگ کا تو آپ نے وزیروں کو کہا تھا, ٹی وی پر آ کے لگایا تھا. الزام تو ٹی وی پر لگتا رہا تھا, ساری دنیا کو بتایا تھا. جب رپورٹ آ گئی ہے اور ایک پیسہ ثابت نہیں ہوا تو یہ اعلان بھی ٹی وی پر کر دینا چاہیے تھا نا. اب چپ کیوں ہو, گونگے کیوں ہو؟ اس جرأت سے وہی شخص للکارتا ہے جس کے دامن پہ ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوتا. یہ اکٹھے ہو رہے ہیں لاہور ہمارے گھر اور منہاج القرآن سیکریٹریٹ پر پھر حملہ کرنے کے لیے. میں بتانا چاہتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف, 17 جون کو بہت کچھ ہو گیا. یہ روایت نہ ڈالو, آپ نے نہیں رہنا, آپ نے نہیں رہنا, آپ نے نہیں رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم آپ سے بدلہ لینے پر باہر نہ نکل آئے. اپنے لیے برے حالات پیدا نہ کرو, ہمارے صبر کو نہ آزماؤ, ہمارے تحمل کو نہ آزماؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اب بتاؤں یہ اقتدار میں آ کر کرتے کیا ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جس آئین اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور اپنا اقتدار اور مینڈیٹ 5 سال تک چلانا چاہتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے سن لو. انہوں نے صرف پاکستان میں 500 مختلف ناموں سے انڈسٹریز بنا رکھی ہیں, فرمیں بنا رکھی ہیں, اور پاکستان کا کوئی ایک کاروبار ایسا نہیں جس کاروبار پر ان کا کنٹرول نہ ہو. پھر یہ اپنے ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے اس ملک میں. اقتدار کی وجہ سے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے, اپنی حکومتی طاقت کی وجہ سے سارا پیسہ اپنے کاروبار کے لیے بینکوں سے قرضہ لیتے. آپ کا پیسہ بینکوں سے قرضہ لیتے, اربوں کھربوں روپے کا قرضہ, اور پھر عمر بھر اسے واپس نہیں کرتے. بعض قرضے دیتے ہیں اس سے 2 گنا پھر لے لیتے ہیں. 50 واپس کرتے ہیں, ریکارڈ پر 100 پھر لے لیتے ہیں. 100 واپس کرتے ہیں, 200 پھر لے لیتے ہیں. اتفاق سنز کی پرائیویٹ کمپنی الگ, اتفاق کی فاؤنڈری سٹیل کا کاروبار الگ, شریف سٹیل پرائیویٹ لمیٹڈ الگ, رمضان شوگر ملز الگ, کشمیر شوگر ملز الگ. صرف ایک خاندان نواز شریف اور شہباز شریف. چودھری شوگر ملز الگ, حمزہ شوگر ملز الگ. پورے پاکستان کی شوگر ملز پر قبضہ ہے. اس کے بعد فیڈز کا, مرغوں مرغیوں اور انڈوں کا بزنس, انڈے اور مرغے تک نہیں چھوڑے. کشمیر فیڈز کا بزنس الگ, شریف فیڈز لمیٹڈ الگ, شریف پولٹری فارم الگ, شریف ڈیری فارم الگ, شریف ملک پروڈکٹس دودھ کی پروڈکٹس الگ. دودھ انڈا مرغی بھی نہیں چھوڑی. اور پنجاب میں ہر روز مرغی کے گوشت کی قیمت حمزہ شہباز نکالتا ہے. پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ پولٹری فارم کے بزنس میں ہر شخص جانتا ہے مرغی کے گوشت کی قیمت ہر روز حمزہ شہباز متعین کرتا ہے.
چونکہ پورے بزنس پہ ان کا کنٹرول ہے. اس کے بعد پھر کنسٹرکشن کمپنی میں مدینہ کنسٹرکشن کمپنی الگ، مدنی ٹریڈنگ پرائیویٹ الگ، پھر رمضان انرجی اور بجلی کے میدان میں الگ، کرسٹل اور پلاسٹک الگ. میں نے چند 16 گنی ہیں اور 50 ہیں، میں پورا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے ہر بزنس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کا بزنس ان کے پنجے میں ہے. اور ان میں سے صرف مجھے مصدقہ رپورٹ بینکوں سے، ڈائریکٹ بینکوں سے چند ان کی فرموں کی مل سکی ہیں، یعنی کوئی 25% کی معلومات مل سکی ہیں اور 75% کی مل نہیں سکی. وہ موجود ہیں، ابھی تازہ منگوائی میں نے. 25% میں سے جو قرضے لیے انہوں نے، بلکہ جو اس وقت واجب الادا ہیں، 25% فرموں میں جو واجب الادا ہیں، جو آؤٹ سٹینڈنگ لونز ہیں، وہ 10 ارب 50 کروڑ 60 لاکھ روپیہ ہے. چوتھائی حصہ یہ واجب الادا، اور رولنگ جو لیے وہ 20 ارب سے زیادہ تھے، اور بقایا 75%. باقی بزنس کو دیکھیں تو اس کا کوئی حساب ہی الگ ہے. کھربوں روپے کے قرضے یہ اب تک اس غریب قوم کے پیسے سے لے کر کھا چکے ہیں. ان کی جائیدادوں کی ایک ایک اینٹ اس غریب قوم کے پیسے سے بنی ہے. ان کا اپنا 1 روپیہ پاکستان میں نہیں لگا، وہ باہر ہے. اور پھر یہ بینکوں سے قرضے لیتے 10% سود پر، میکسیمم 13% سود پر. چونکہ اقتدار پر ہیں، حکومت میں 10% لیتے ہیں. اور عام کسان اور تاجر اگر قرضہ لے، وہی بینک اس کو 15 سے 20% مارک اپ سود پر قرضہ دیتا ہے. قرضہ لینے میں یہ 100-200% کم کروا لیتے ہیں. تو بزنس کے پروفٹ کا اندازہ پھر آپ خود کر لیں. حکومت کا اثر رسوخ، اقتدار کا اثر ان کے کاروبار کو بڑھا رہا ہے. جب اقتدار اور کاروبار کا گٹھ جوڑ ہو جائے، جمہوریت نہیں رہتی، قانون نہیں رہتا، آئین نہیں رہتا، کروڑوں غریبوں کو کچھ نہیں ملتا. لوگوں، ریاست پاکستان کی عزت کی قسم، اگر یہ نہ گئے تو ملک کی نسلیں اس ملک میں جینے کے قابل نہیں رہیں گی. یہ لوٹ کر ایک ایک اینٹ اور کشتی، پاکستان کی کشتی کا ایک ایک پھٹا لوٹ کے کھا جائیں گے. پھر یہ میگا پروجیکٹس، یہ جو بنگلہ بس، منگلہ بس، میگا بس، اسلام آباد بس، یہ جو پروجیکٹ بناتے ہیں وہ بھی سن لیں. اس لیے کہ جن فرموں کو دیتے ہیں باہر، ان میں بھی یہ حصے دار اور پارٹنر ہوتے ہیں. وہ بھی دراصل کسی اور فرم کے نام پر بزنس ان کا ہوتا ہے، خود ٹھیکہ لیتے ہیں. اور سارے پاکستان میں ہر پروجیکٹ پہ جو سریا استعمال ہوتا ہے، سٹیل، وہ ان کا شریف فیملی کی اپنی ملوں کا سٹریا لگتا ہے. وہ بھی اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے. اس لیے یہ غریبوں کی بستیوں میں ہسپتال نہیں بناتے، غریبوں کے لیے اسکول نہیں بناتے، غریبوں کو ستھرا پانی نہیں دیتے، غریبوں کو روٹی نہیں دیتے، غریبوں کو گھر نہیں دیتے، غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کو خوشحال نہیں کرتے. چونکہ وہاں اربوں روپے کا کک بیک اور کمیشن نہیں ملنا. یہ مغلیہ شہنشاہوں والے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کک بیک، حصہ داری اور کرپشن کا سارا کچھ ملتا ہے. پھر کنسٹرکشن کمپنیاں بھی ان کی اپنی ہیں، وہ ٹھیکہ بھی ان کے اپنے گھر میں جاتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رہے تو پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا. اور پھر اس سے عجیب تر بات، آپ کو یاد ہے میں نے آپ پارا مارکیٹ میں بتایا تھا کہ صرف ریکو ڈیک اور سینڈک، سونے کی کانوں کے ذخائر اور بہت سے اور ذخائر بھی بتائے تھے،
بلوچستان کے اگر ایماندار انقلابی قیادت آ جائے، جو کرپٹ نہ ہو، جو محب وطن ہو، جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، جو کرپشن نہ کرے، کاروبار نہ کرے، حصہ داری نہ لے اور قوم کا پیسہ قوم پر لگائے، اگر ایسی حکومت آ جائے تو خالی ریکوڈک اور سینڈک یہ دو پروجیکٹس سارے پاکستان کا معاشی بوجھ اٹھا لینے کے لیے کافی۔ اور اسی پیسے سے سب سے پہلے بلوچستان خوشحال کیا جا سکتا ہے۔ اتنا حصہ بلوچستان کو دیا جائے، بلوچستان بھی خوشحال ہو اور سارا پاکستان بھی خوشحال ہو۔ صرف ریکوڈک میں سونا 1,00,000 ارب روپے کی مالیت کا پڑا ہے، 1,00,000 ارب روپے کی مالیت کا صرف ریکوڈک کا سونا ہے۔ سینڈک میں 50 ارب ڈالر کا سونا پڑا ہے، یورینیم 2 کھرب ڈالر کی مالیت کا 2 کھرب یورینیم پڑا ہے، پلاٹینم کوئٹہ سے زیارت تک 1 کھرب ڈالر کی مالیت کا پلاٹینم پڑا ہے، اور کراچی سے جیوانی گوادر کے کنارے تک پورا بارڈر 2 کھرب ڈالر کے تیل کے ذخائر ہیں۔ ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری زمین ہے۔ یہ سارے ذخائر اگر ایماندار کی عادت ہو اور اس ایوان سے یہ کرپٹ نکل جائیں تو پورا پاکستان دبئی بن سکتا ہے، ہانگ کانگ بن سکتا ہے، سنگاپور بن سکتا ہے۔ مگر آج تک یہ نہ ہوا، نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ جس جمہوریت کا یہ رونا روتے وہ جمہوریت کیا ہے؟ وہ اقتدار کے ذریعے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، اور جب غنڈہ گردی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے ذریعے ملک کے کروڑوں غریبوں کو دبانا ہے، یہ ہے ان کی جمہوریت۔ اب میں بتاؤں، یہ ریکوڈک ہے، اس کو ٹھیکہ دینے لگے تھے، اور افتخار چودھری سابق چیف جسٹس، ان کے بیٹے ارسلان افتخار کو وہاں کا ڈپٹی چیئرمین لگا دیا تھا، جس کے پاس ایک ٹکے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایک ٹکے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور وہ بلوچی بھی نہیں، وہ فیصل آباد کے رہنے والے پنجابی ہیں، 2 نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں، انہیں کوئی بلوچی نہیں مانتا، وہ پنجابی ہیں۔ بلوچوں پر پنجابی کو مسلط کر کے بغاوت کروانا چاہتے تھے، صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے ریکوڈک کے سودے اور ٹھیکے ملک سے باہر ان کے بیٹے میٹنگز کر رہے ہیں اور حصہ داری بنا رہے ہیں اور کرپشن کی شراکت بنا رہے ہیں اور کک بیک اور کمیشن طے کر رہے ہیں، تاکہ بیرون ملک سودے کر کے پھر ایک کارروائی کر کے اپنے بندے کے ذریعے ریکوڈک کا ٹھیکہ دے دیا جائے، اور سب سے بڑی قیمتی ذخائر کی کان اس کے ذریعے ان کی 100 سال کی نسلیں بل جائیں اور پاکستان کی ساری نسلیں برباد ہو جائیں۔ انہوں نے دنیا کی 8 بڑی بڑی سونے کی فرموں سے میٹنگز کی ہیں، میں آن ریکارڈ دنیا کو بتا رہا ہوں، 8 سونے کی رکھ دو نیچے بیٹھے بڑی فرموں کی میٹنگز کی ہیں۔ بیٹے دے دو آپ جیوے 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 مغربی دنیا کہ بڑے بڑے ملکوں کی ٹاپ کی فرم جو سونا نکالتی ہیں، ان سے انہوں نے باہر ملکوں میں میٹنگز کر کے، میں پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب، آپ کا بیٹا
حسین نواز ریکوڈک کا ٹھیکہ دینے کے لیے اس کا کردار کیوں ہے اور کیا ہے؟ جواب دو. سوال ہے، آپ کا بیٹا حسین نواز اور آپ کی فیملی دنیا کی بڑی بڑی فرموں کے ساتھ ریکوڈک سونے کی کان کے لیے میٹنگز کیوں کر رہے ہیں؟ اور سنیے، ان کی پہلی میٹنگ نیو یارک میں ہوئی. وہ میٹنگ 90 منٹ جاری رہی. اس میں نواز شریف صاحب بھی میٹنگ میں ملے اور حسین نواز کے دوست نے میٹنگ کروائی. ان کا بیٹا حسین نواز بھی ہوا. 90 منٹ تک یہ میٹنگ رہی نیو یارک میں. جواب دو، ٹھیکہ تو یہاں ہونا ہے، فیصلے یہاں ہونے ہیں. آپ اور آپ کے بیٹے خفیہ میٹنگ نیو یارک میں کسی فرم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے ان کی آئینیت، یہ ہے ان کی شفافیت. اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ ہوئی ان کی 26 ستمبر کو. سن لیں، 2013 پچھلے سال 26 ستمبر کو منگل کا دن وہ بھی نیو یارک میں ہوئی. اور وہ بھی حسین نواز کا ایک مشترکہ دوست تھا، سعودی عرب کا، جدہ کا رہنے والا، اس نے ارینج کروائی. تو سوال یہ ہے، ایک اور فرم کے ساتھ سعودی دوست کے ذریعے حسین نواز ریکوڈک کے سونے کی کان پر میٹنگز کیوں کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے لوگ کیا بہرے گونگے اندھے ہیں؟ یہ معلومات میرے پاس ہیں، مجھ پر الہام نہیں آتا. کیا یہ اتنے بے خبر ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کتنے بلند درجے کی کرپشن کرتے ہیں. اس کرپشن کا نام ہے جمہوریت. پھر تیسری میٹنگ ایک اور فرم کے ساتھ ہوئی. وہ فرم لندن برطانیہ میں لوکیٹڈ ہے، سینٹ جیمز اسکوائر میں، کلیف لینڈ ہاؤس میں ان کا دفتر ہے. کے ٹھیکے پر باتیں چل رہی ہیں. پھر چوتھی میٹنگ اگین ان کی نیو مونٹ میں ہوئی، یونائٹڈ نیشنز کی ایک فرم میں، اس کمپنی کے ساتھ. اور وہ بھی حسن نواز کی میٹنگ ہوئی. وہ بھی ان کا دوست ہے، پارک لین میں آ کے ٹھہرتا ہے. اس کے ذریعے یہ 5ویں میٹنگ ہوئی ہے. ہر آج دنیا کی بڑی بڑی فرمیں، ان سب کے ساتھ ان کے بیٹے میٹنگز کر رہے ہیں. ٹھیکہ تو یہاں ہوگا، ٹینڈر یہاں لیے جائیں گے، 18 کروڑ عوام کو بیوقوف یہاں بنایا جائے گا. میٹنگ آپ کے بیٹے باہر بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. جواب دو، یہ پارلیمنٹ ہاؤس اس کرپشن کو چھپانے کے لیے نہیں بنے تھے. یہ کرپشن ہو رہی ہے. کون ان کے گریبانوں کو پکڑ کر اس کرپشن سے باہر نکالے گا؟ انقلاب نکالے گا. پھر ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی، ایک اور میٹنگ ہوئی. اور وہ میٹنگ بھی مومنہ باندے پولیٹیکل منسٹر ہے اور نواز شریف کی قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ نیو یارک میں. پھر ان کی ایک اور میٹنگ ارینج ہوئی. یہ 6ٹھی فرم کے ساتھ میٹنگ ہے. ریکوڈک کی نظر ہے، سینڈک پہ نظر ہے، بلوچستان کی کانوں پہ نظر ہے، تاکہ جانے سے پہلے سب کچھ بیچ کر لے جائیں اور پاکستان کی نسلوں کے مستقبل سنورنے کا کچھ بھی باقی نہ بچے. پھر ایک اور فرم ہے آسٹریلیا کی، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی ریکوڈک کے سلسلے میں. اور وہ بھی ان کی فیملی اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے ملک سے باہر. پھر 8ویں فرم ہے، افریقن فرم ہے. اس کے ساتھ بھی نواز شریف فیملی کی ذاتی دوستی ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ چل رہی ہے. ہر ایک فرم کے ساتھ بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹینڈر جمع کراتے وقت کہ آپ کو دے، بعد میں حصے داری الگ ہوگی، کرپشن الگ ہوگی. صرف ٹینڈر سے پہلے 10
अरब डॉलर शुरू से कमीशन मांगते हैं, नकद और नकद। 10 अरब डॉलर को 100 से ज़रब दे, 1000 अरब रुपया। कितना? 1000 अरब रुपया सिर्फ कमीशन बिगनिंग स्टार्ट करने का मांग रहे हैं। इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर ये कमीशन किकबैक सब कुछ हो गया तो रैको डिक का ठेका खुल जाएगा, अखबारों में आएगा कि बड़ी शफाफ तरीके से दुनिया की फर्में दरखास्त दे रही हैं, टेंडर दे रही हैं और बड़े शफाफ तरीके से ठेका दे दिया गया। वो शफाफ तरीका 1000 अरब रुपया लेके मुल्क से बाहर पहले जेब में आ जाएगा। ये जंग पुरअमन इनकलाब की वैसे नहीं है। ये मैं तो एक बाब खोला है और मेरे पास इनके 1000 बाब हैं। वजह यह है हम इस मुल्क से इक्तिदार और कारोबार, इक्तिदार और कारोबार इसका गठजोड़ खत्म करना चाहते हैं। या कारोबार करो या इक्तिदार करो। इक्तिदार में आकर खुद कानून बनाएं, खुद फैसले करें, खुद पॉलिसी बनाएं और उधर कारोबार के मालिक होकर बेटों के फैमिलीज के नाम उन कानूनों का खुद फायदा उठाएं और पूरी कौम भूख मरे। क्या कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाकर आपके चंद हजार या चंद 100 खानदानों को दिया था तोहफे में, आपकी मिल्कियत में? क्या इस पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम का, गरीबों का कोई हक नहीं है? 18 करोड़ गरीबों का क्या कोई हक नहीं? लोगों, आप लोग कहते हैं कि आप 17 जून के शुहदा की मजलूमियत की बात करके इनके इस कत्ल गारत गरी पर बरकरसी क्यों मांगते हैं? पाकिस्तान का कोई शरीफ शहरी नहीं कहता, यही कहते। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि इक्तिदार में रहे तो 14 कत्ल और 100 जख्मी कर दे गोलियों से, उनकी FIR भी दर्ज न हो। अगर ये इक्तिदार में न होते तो FIR दर्ज हो चुकी होती, मजलूमों को इंसाफ मिल चुका होता, गरीबों को हक मिल चुका होता, अब देखिए 2 महीने और 4 दिन गुजर गए, दूर हद निगाह तक लाखों लोगों का समंदर है, पीछे लाखों लोगों का समंदर है, बाएं और सामने लाखों लोगों का समंदर है, हम सब इधर लाखों लोगों का समंदर है। देखो, हम इनके हक के लिए जंग लड़ने आए हैं और इन मजलूमों के हक की जंग लड़ना। आपको कहना चाहता हूं, सब्र से रहना, इस्तिकामत से रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आपने मार्च किया है, घरों से निकले करोड़ों गरीबों के दुख दूर करने के लिए, ठीक है या नहीं? बोलिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, रोते हुओं को खुशी दिलाने के लिए, जिनके बच्चों को खुदकुशी हो रही है, जिन घरों की बेटियों की इज्जत लुट रही है, जिनके कत्ल हो रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा, आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये सियासत नहीं की आपने, गुंबद खजरा की कसम, ताजदार कायनात के शहर मदीना के गली कूचों की कसम, हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फों की कसम, मेरे आका के मुकद्दस नूरानी खूबसूरत चेहरे की कसम, आप इबादत कर रहे हैं। अल्लाह मुझे कर एक ऐसी इबादत पर आए हैं Go!
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جس شخص نے اپنے کسی ایک بھائی کی مشکل پریشانی اور دکھ دور کرنے کے لیے محنت کی. آپ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولے دھوپ میں بیٹھے اور بیٹھی, دھوپ پیاس میں بیٹھی, تکلیفوں میں بیٹھی, کس کے لیے؟ 18 کروڑ غریبوں کے دکھ دور کرنے کے لیے, اور 14 شہیدوں اور 90 زخمیوں کو عدل دلانے کے لیے. آقا نے فرمایا جس نے ایک شخص کی مصیبت اور دکھ کو دور کیا, اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم قیامت کے دن میں ایک ایک شخص کی قیامت کی مشکلیں خود اپنے ہاتھ سے دور کر دوں. اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں, جو شخص اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی حاجت روائی, دکھ دور کرنے, ظلم سے بچانے, مدد کرنے کے لیے جتنی دیر مصروف رہتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, دھوپ پیاس میں رہتا ہے, دھوپ میں بیٹھتا ہے, احتجاج کرتا ہے, مارچ کرتا ہے, کوئی بھی شکل ہو, آقا نے فرمایا جتنی دیر وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے مصروف رہتا ہے, فرمایا اللہ نے مجھے اپنی عزت کی قسم اتنی دیر میں اس شخص کی مدد کے لیے اس کو تکتا رہتا ہوں. اللہ کی رحمت آپ کو تک رہی ہے, رات دن اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی طرف, اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے میرے بندے, یہ ہے میری امت کی, میرے محبوب کی امت کی بیٹیاں, یہ غریبوں مظلوموں کی مدد کے لیے بیٹھی ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کو دیکھ لو, ان کو تک لو, اللہ کی نظر آپ پر ہے. آپ چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں کہ نہیں اللہ تکتا رہے آپ کو؟ بولیے. نہیں چاہتے تو جتنی تکلیف ہوگی اللہ کی رحمت اتنی مسکرا کر سکے گی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے محنت کی, خواہ مارچ کیا, خواہ تکلیف اٹھائی, دگ و دو کی, اپنے ایک بھائی کی عزت بچانے کے لیے, ایک بھائی اور بہن کی جان اور عزت اور ان کا حق بچانے کے لیے, اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے بچا لوں. اور مارچ کی بات سنو, آپ انقلاب مارچ پر آئے ہیں؟ بولیے. نہیں آئے؟ انقلاب مارچ پر میرے آقا علیہ السلام نے مارچ کی بات کی. جو شخص اپنی بھائیوں بہنوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے مارچ کرے, حدیث بتا رہا, مسند ابو یعلا نے, گھر سے نکلے, چلے, مارچ کرے, اکیلا یا مل کر, ایک بھائی بہن کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, اللہ پاک نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم میں ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہوں, ہر قدم پر. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آج کی آخری حدیث سنا دو تاکہ آپ صبر سے بیٹھے. آج رات ظالم کریں گے, کریک ڈاؤن کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ آؤ کر لو کریک ڈاؤن. جتنا کریک ڈاؤن جلد کرو گے آپ کے نظام کا کریک ڈاؤن اتنا جلدی ہوگا, اللہ کی مدد اتنی جلدی اترے گی. ہم تمہارے آپریشن سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. بہادری. سنو, آقا علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس راوی, جس شخص نے اپنے بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مارچ کیا, حدیث پاک کا لفظ طبرانی شریف میں اور حیثمی میں سند جید کے ساتھ اور بہترین کی شعب الایمان میں
فرمایا جس نے مارچ کیا، کبھی سنا تھا کہ مارچ کا لفظ حدیث مصطفیٰ میں بھی ہوگا؟ بولیے سنا تھا؟ یہ میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، طبرانی معجم اوسط حدیث نمبر 7326۔ پارلیمنٹ میں مولوی بھی بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، مولانا بھی بیٹھے، اٹھائیں کتاب، حدیث نمبر بتا دیا، بتائیں صحیح ہے یا نہیں؟ 7326 اور بے کی شعب الایمان کی حدیث 3965 اور بھی کتب میں آقا نے فرمایا جس نے اپنے ایک بھائی یا بہن کی مدد کرنے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، من مشا فی حاجت اخیہ، جس نے مارچ کیا، گھر سے نکلا چلا، مارچ کیا ایک کی مدد کے لیے، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، اسے مارچ کا صلہ کیا ملے گا؟ 10 سال، کتنا؟ 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ کیمرے والوں، ٹی وی والوں، آپ بھی اس مارچ میں ہیں، 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں بیٹوں اور میری بہنوں بیٹیوں، آپ نے 1 میل کا مارچ نہیں کیا، آپ سارے پاکستان سے چلے، قیدی ہو کے چلے، گولیاں کھا کے چلے، لاٹھیاں کھا کے چلے، زخمی ہو کے چلے، کرین ہٹا کر چلے، دھوپ اور پیاس برداشت کر کے چلے، یہاں دھوپ میں بیٹھے، یہ مارچ ایک نہیں کروڑ مارچ بنتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا ایک ایک کو مارچ کا صلہ 10 سال مسلسل اعتکاف کرتے رہنے سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ گویا نفلی اعتکاف کی حالت میں ہیں، نفلی اعتکاف کی حالت میں، اور 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ بڑے اجر میں ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا اجر آپ کے صبر پر کوئی مل سکتا ہے؟ لہذا نیت کر لیں کہ آپ غریبوں کی مدد کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نفلی اعتکاف میں نکلے ہوئے۔ بولیے کہاں نکلے ہیں؟ نفلی اعتکاف میں نکلے ہیں۔ اور میں آخری حدیث سنا دوں، حضرت مالک بن دینار نے روایت کی، مالک بن دینار نے، وہ 10,000 کا اعتکاف تھا، اس مارچ کا صلہ، نیت اللہ کی رضا، ہاتھ اٹھا کر کرو، نیت کر لو پہلے بھی اللہ کی رضا، بولیں آنکھیں بند کریں اور کہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے نکلے، بولیے یا رسول اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے نکلے، اپنے غریب مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے، ظلم کے خاتمے کے لیے نکلے۔ اس نیت میں آپ 10 سال تک جب تک بیٹھیں گے نفلی اعتکاف کا اجر ملے گا، جب لوٹو گے کوئی گناہ بچ گیا ہوگا۔ اور آخری حدیث جسے مالک بن دینار نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جان لو حضرت مالک بن دینار ان مشیک فی حاجت اخیک خیر لک من حجۃ بعد حجۃ، فرمایا کہ تمہارا مارچ کرنا، تمہارا بولو نا، ہر شخص بولے، ہر شخص بولے، تمہارا مارچ کرنا اپنے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد کے لیے، مظلوم بھائی بہنوں کی حاجت روائی کے لیے، خدا کی قسم فرمایا اس کا اجر معلوم ہے کتنا ہے؟ جان لو اس کا اجر یہ ہے جیسے کوئی شخص ہر سال کعبہ شریف جا کے حج کر کے آتا، حجۃ بعد حجہ، ہر سال عمر بھر نفلی حج کرتے رہنے کے برابر اس بات کا ثواب ہے، اگر نیت اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی رضا،
غریب بہن بھائیوں کی مدد اور حاجت روائی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، یہ نیت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کی تو ہو گئی۔ آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، نیت کر لو۔ ریٹروسپیکٹو افیکٹ اس دن سے جب سے گھر سے چلے تھے، جب سے گھر سے چلے تھے، ہر سال نفلی حج کرنے سے زیادہ اجر، 10 سال اعتکاف سے زیادہ ثواب۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ نفلی اعتکاف 10 سال کے اعتکاف